الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علی عمران گجرات سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی، میں نے 9 ماہ پہلے 40 سال کی عمر میں توبہ کی۔ اس سے پہلے سارے برے کام مجھ میں تھے۔ اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، مگر سکون میسر نہیں۔ پہلے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر بات اب فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ 7 افراد کا واحد کفیل ہوں، رہنمائی فرمائیے کہ کہاں کمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، بہت مبارک کام ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آدمی سوچتا ہے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، چیزوں سے گھر بھرا رہے، لیکن آدمی لیتا اپنا نصیب آئی ہے۔ ٹھیک بات۔ اور بازار اشیاء میں کمی آ جائے تو بھی اس کی روزانہ کی روزی اسے پہنچتی رہتی۔ تو جب آپ نے توبہ کی اور جو ناجائز ذرائع تھے آمدن کے وہ رک گئے، یقیناً تو ظاہر ہے بظاہر تنگی تو آئے گی، لیکن روزی بند نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے آگے آپ کے لیے بہت فراخی ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بات رہی سکون کی، تو قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات اچھی طرح سے سن لو کہ سکون قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو ذکر سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال بھی جو کرتے ہیں، ذکر سے قلب میں وہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ یہ حال بن جاتے ہیں، ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سے سکون ملتا ہے۔ اگر صحیح۔ قلب شامل نہ ہو، بظاہر آپ جو بھی کرتے رہیں، تو سکون ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ تو قلب اس میں شامل ہی نہ ہو جو ہم کر رہے ہیں، اسے شامل ہونے کے لیے حیات چاہیے، اس کی حیات ذکر الہی میں ہے۔ تو بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ توبہ آپ نے کی، ظاہر ہے کسی سے انسپائر ہو کے یا کسی چیز کو دل نے قبول کیا تو آپ نے توبہ کی، تو اس کے بعد پھر ان چیزوں کے لیے مینٹلی بھی تیار رہنا چاہیے کہ جب ناجائز ذرائع سارے رک جائیں گے تو تو پھر جائز چیزوں سے تو پھر زیرو سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو تنگی ہوتی ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کا جو جال پھیلاتے ہیں وہ آمدن کو دیکھ کر نہیں پھیلاتے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر 100 روپے آمدن ہے، 90 روپے کے اخراجات کر لو تو فراخی رہتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی کہ اپنی آمدن سے اخراجات اگر کم کر لیں تو پھر سکون بھی ہے اور پھر مسئلہ بھی نہیں کوئی۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، اظہر خورشید ہیں فیصل آباد سے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی، کیا انسان کوئی ایسی کوشش کر سکتا ہے جس سے وہ شیخ سے زیادہ فیض حاصل کر سکے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کوشش سے بھی زیادہ فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے بھائی، فیض حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملتا۔
فیض ہوتا ہے بارش کی مانند، شیخ کی طرف سے کسی کے لیے کمی نہیں ہوتی، جب بارش برستی ہے یکساں برستی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن زمین کے جو ٹکڑے جن میں کھاد ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، وہ اور رزلٹ دیتے ہیں، جو چٹیل پڑی ہے وہ اور رزلٹ دیتی ہے۔ تو یہ محنت اپنے آپ کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، اور جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا پھل پاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ فرقان احمد ملتان سے ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میرے دادا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تصوف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے کٹھن مجاہدات کا نام ہے، جبکہ پچھلا پورا سال باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھ کر تو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ تصوف ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس راہ میں آنے والے مجاہدات کی وضاحت آپ اگر فرما دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف میں کوئی مجاہدہ نہیں۔ اچھا۔ میری لگ بھگ مجھے 6 دہائیاں ہونے کو ہیں ماشاءاللہ اس شعبے میں۔ صحیح۔ میری 25 سال عمر تھی جب میں آیا، اب 81 ہے۔ مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگی۔ اچھا۔ یعنی آپ نے وہی نارمل زندگی گزارنی ہے جو آپ گزار رہے ہیں، صرف اس میں سختی یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، ناجائز ذرائع سے نہیں کھانا، وہ ویسے بھی ہر مسلمان مکلف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں زائد یہ ہے کہ جو عبادات ہیں ان کے ساتھ زائد آپ کو ذکر الہی کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ مجاہدہ ہے۔ یہ مقولہ جو ہے کہ تصوف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ غلط سمجھا گیا۔ اچھا۔ جو بزرگوں کا ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ تصوف میں آپ پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ عام آدمی سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ ٹھیک۔ تو اگر عام آدمی کے سامنے بیان کریں گے وہ انکار کر کے گناہگار ہوگا۔ صحیح، بالکل۔ اور یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو وہ بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ کیفیات جو ہیں تصوف کی ہر ایک کی اپنی ہوتی ہیں، تو یہ نادانوں کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ صحیح۔ رہا نفس تصوف، تو بھئی اگر تو یہ دین ہے تو سب مسلمانوں کے لیے ہے، اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دینا، پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے، پھر کسی کے لیے بھی۔ اچھا، یہی تو اب ہم پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے؟ کیفیات وارد ہوتی ہیں جب آپ کا قلب روشن ہوتا ہے، مختلف چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، تو وہ اس شعبے کے بندوں کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ بتائیں گے تو وہ گمراہ ہی ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور نہیں تو کم از کم انکار تو کرے گا، ہاں یہ کیسے ہوتا ہے جی، یہ تو شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو وہ فرمایا گیا تھا کہ عوام کو نہ بتایا جائے۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ فی نفسی ذکر الہی نہ سکھایا جائے۔ صحیح۔ قرآن نے 700 سے زائد مرتبہ بالواسطہ اور بلا واسطہ ذکر کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ تو پھر ذکر سب کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تصوف یہی ہے کہ آپ فرائض سنن واجبات کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں، اور تو یہ سب کے لیے ہے۔ ہاں وہ پھر غلط سمجھ لیا گیا لوگوں نے، رفتہ کہ سرے سے تصوف ہی دوسروں کو نہ بتایا جائے۔ صحیح۔ اور اگر دوسروں کو نہیں بتانا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسلام ہے تو سب کے لیے، پھر سب کے لیے، اسلام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی، پھر کسی کے پھر ہم صوفیاء کی عزت کیوں کرتے ہیں، انہیں محترم کیوں جانتے ہیں، بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عزیز جی، عامر ساہیوال سے ان کا سوال میں سوچ رہا تھا شامل کروں یا نہ کروں، کیونکہ یہ بڑا عجیب سا، اور میری زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی نے اس طرح کا سوال کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کفن اور احرام کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے، کوئی اور رنگ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی ایسی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ عند اللہ سفید رنگ کو پسند کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند فرمایا۔ ویسے بھی سفید رنگ رنگوں کا بادشاہ ہے۔ صحیح۔ بغیر کسی نشان، بغیر کسی داغ کے، بغیر کسی
لگی لپٹی کے صاف ستھرا رنگ ہے، اللہ کریم کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو احرام بھی کفن ہی کی مثال ہے کہ بندہ سلے سلائے کپڑے اتار کر کفن کی طرح دو چادریں پہن کر حاضر ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں. اور میت سے بھی ہم اللہ کی طرف سے حسن سلوک اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اور اسے کفن صاف ستھرا بغیر کسی لگی لپٹی کے. رنگوں میں تو بہت چیزیں چھپ سکتی ہیں. اصل بات یہ شاید ہے ہاں جی، کہ دوسرے رنگوں میں کوئی داغ لگا ہو یا کوئی ایسی بہت چیز سی ہو تو چیزیں چھپ سکتی جائے گی، لیکن اس میں چھپتی کچھ نہیں ہے. چھپتا نہیں ہے. چھپتا نہیں ہے، تو بالکل. اس لیے اللہ کریم کو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ضیاء شاہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا جائز ہے. دیکھیں جی، ہمارا ایک عجیب سا مسئلہ ہے. یہ سوال اگلے دن میرے پاس ای میل پہ بھی تھا، اور اس نے حوالے دیے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تو ہم اس پہ تحفہ ہی دیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ غلط ہے، آپ ارشاد نبوی یہاں نہیں بیٹھتا. صحیح. یہ رسم بنیادی طور پر یورپ سے آئی ہے، مدینہ سے نہیں آئی. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ سے نہیں آئی، بنیادی طور پر یورپ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کو کھینچ کر دین بنا لینا جائز نہیں ہے. صحیح. بعض چیزیں فرض ہیں، بعض سنت ہیں، بعض واجب ہیں، بعض مباحات میں سے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سالگرہ مناتا ہے اور اس میں کوئی خلاف دین کام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں. یہ نہ ثواب ہے نہ گناہ. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں حضور خلاف کے دین زمانے بات میں نہیں. تو چائے نہیں تھی. جی ہاں، ہم دن بھر چائے پیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی کھینچ تان کر ثابت کرنا چاہے کہ چائے دین کا حصہ ہے، اس کے پینے کا ثواب ہے، نہ پینے کا، تو یہ تو زیادتی ہے. یہ غلط بات ہے. تو بالکل یہ مباحات میں سے ہیں. اگر کوئی خوشی مناتا ہے مناتا رہے، کیا حرج ہے؟ یا چند خاندان کے لوگ یا دوست احباب مل بیٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں کوئی خلاف دین بات نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو جو شرعاً منع ہے. بالکل صحیح. اور اس کو دین کے ساتھ منسوب نہیں کرنا، یہ زیادتی، کیونکہ یہ اگر کریں گے تو پھر یہ گناہ بن جائے گا، دوسرے زمرے میں چلا جائے گا، جرم بن جائے گا. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اس پہ ہمیں SMS کریں آپ کا کوئی بھی سوال ہو. اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگوں نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے. اس میں امتیاز حسین ہے خیرپور سے، ریاض اعوان ہے فیصل آباد سے، عابد علی ہیں، محمد نعیم اکرم ہے، زکیہ بی بی ہیں. امریکہ سے آج ایک خاتون کی کال آئی تھی، نام نہیں بتایا انہوں نے، محمد اشتیاق ہیں. ان سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اللہ کریم سب کی مدد فرمائے اور سب پہ رحم فرمائے. آمین آمین. وقاص اسلم ہے عارف والا سے. یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں پرہیزگار بننا ہو تو کون سا عمل کرے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کمانا ہے، اپنے اخراجات، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، لباس پہننا ہے، والدین کی خدمت ہے، احباب اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، معاشرے اور ملک اور قوم کے حقوق ہیں، بین الاقوامی طور پر بھی ہم پہ ساری مخلوق کا بھی حق ہے. ٹھیک. پھر اس کے ساتھ پھر اپنے بچے ہونے ہیں، پالنے ہیں، دنیا سے چلے جانا. بے شک ایک روٹین لائف ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کو آپ اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں، کمائیں،
اسلام کے مطابق، مطابق بالکل ٹھیک، تعلقات رکھیں اسلام اسلام کے کے مطابق، مطابق، خرچ کریں اسلام کے مطابق، دوستی کریں شریعت کی حدود کے اندر، دشمنی کریں شرعی حدود کے اندر، پرہیزگار ہو، پرہیزگار ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان کام اللہ. وہی ہے، یعنی کہ کام تو سارے وہی کرنے ہیں. کام سارا وہی ہے، صرف اس زندگی میں- ویسے ہی بسر کرنی ہے، وہی طریقہ اللہ کریم نے دیا ہے، اس میں اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں پرہیزگاری ہے. اور حضرت جی یہ کتنا آسان کام ہے اگر ویسے دیکھا جائے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو ویسے ہی توڑنا ہے آپ نے، جیسے آپ بغیر اسلام کے حکم کے مطابق اگر توڑتے ہیں اور ویسے ہی منہ میں ڈالنا ہے. تو اس میں اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو توڑنے، آپ اسلام کے مطابق اس میں کھانا کھانا شروع کر دیں تو کھانا تو آپ نے کھانا ہی ہے. تو اس میں ساری مشکل جی لباس آپ نے پہننا پہننا ہی ہے، ہے. شادی آپ نے کرنی ہے، والدین سے گزر بسر کرنی ہے، دوست دشمن سے گزر، سارا میں تو اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے حضرت جی کے پاس یہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، نہ بلکہ ایک ہی دنیا چیز ہے. ہی دین ہے، دنیا ہی دین ہے اور دین دنیا کے لیے ہی آیا ہے. دنیا کے کام آپ نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے سبحان اللہ، اور کافر کا دین بھی دنیا دنیا ہے. بالکل کیونکہ ٹھیک، وہ مذہبی رسومات جو ادا کرتا ہے کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، بالکل ٹھیک. آخرت کا تو اس کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں. ہے ہی نہیں. بالکل تو صحیح ہے. کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے. دین ہے. بالکل صحیح، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور وہی بیسیکلی اگر ہم اس طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھال لیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہونا عبادت شروع بن ہو جاتا جائے گا. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. یہ طاہرہ ہیں اٹک سے. ان کا سوال ہے کہ کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے اور کیا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ بچے اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو نہ بی بی سے اجازت لی جاتی نہ بندے سے قبول کرایا جاتا. ٹھیک ہے. جب آسمان پر بنایا جوڑا ہے تو یہاں نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ غلط تصور ہے. بی بی کو اجازت ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. اگر وہ انکار کر دے، اگر وہ انکار کر دے نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور اس کو حکم عدولی، ماں باپ کی حکم عدولی سمجھا نہیں، جائے یہ گا؟ اس کا ایک حق بھی ہے. اچھا. زندگی اس کو اللہ نے دی ہے، اس کا اپنا ایک حق بھی ہے، ماں باپ میں کا بھی حق ہے، لیکن ماں باپ کو بیٹی کو کنونس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. زبردستی نہیں. ٹھیک ہے. جو اس کے اعتراضات ہیں وہ بھی سنے جائیں، جو ماں باپ کی دلیل ہے وہ بھی سنی جائے، کوئی درمیان راستہ بنایا جائے. ماں باپ کا بھی حق ہے. یہ جو پسند کی شادی آج کل ہو رہی ہے گھر سے بھاگ کر، اس کے بارے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں حنفیوں کے ہاں بھی اور ائمہ اربعہ کے ہاں جب کوئی بالغ لڑکی بالغ لڑکے سے ایجاب و قبول کر لیتی ہے تو نکاح ہو گیا، والدین کی نافرمانی کا جرم الگ رہا. ٹھیک ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے. انہوں نے گستاخی کی، جرم کیا، نکاح ہو جائے. نکاح ہو جائے گا. بالکل. لیکن ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ بخاری شریف میں کل ہی دیکھ رہا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکاح کرتی ہیں ان کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اچھا. لیکن ائمہ تو پھر چھان پھٹک کر حدیث شریف سے احکام نکالتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ولی کی نافرمانی یا والد یا والدین یا بزرگوں کی وہ جرم الگ رہتا ہے اور زندگی میں مشکلات پھر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. زیادہ سے زیادہ ایک سمائی محبت چل جاتی ہے، بہت چلے. سمائی محبت یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھے مہینے پھر وہ محبت کا رنگ تو اتر جاتا ہے، پیچھے بندہ کا کوئی ہوتا نہیں، جانے کے لائق نہیں رہتا، اگلے کو ایک نئی محبت مل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اور پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے. یہ پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر دیکھا ہے کہ ان شادیوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے. اور آج کل تو سمائی بھی نہیں ہوتی. آج کل تو اس سے بھی نزدیک کام جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، زیادہ چل جائے تو زیادہ چل جائے تو سمائی محبت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی راہیلہ چودھری ہیں جھنگ سے. یہ کہتی ہیں کہ قرب الہی کے حصول کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟
بڑا سادہ سا طریقہ ہے زندگی شریعت کے مطابق وہی جیسا کہ پہلے آپ فرما رہے تھے. زندگی تو آپ نے وہی گزارنی ہے، اسے شریعت کے سانچے میں ڈالنا. ٹھیک ہے. طارق غفار ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کو میت باری ہر آن نصیب رہتی ہے، میت باری ایک ولی کو کس حد تک نصیب ہوتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. بعض چیزوں میں بڑی عجیب خصوصیات ہوتی ہیں لیکن انہیں خود اس کا ادراک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا پارس پتھر ہے، لوہے سے لگائیں لوہا سونا ہو جاتا ہے، لیکن پارس پتھر کو اس کا ادراک نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی معیت ہر کلمہ گو کو ہمہ وقت حاصل ہے. صحیح. سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. ایک نیک آدمی ہے، اس کی معیت ذرا اس سے بہتر ہے. ایک ولی اللہ صاحب حال ہے، اس کی اس سے بہتر ہے. تابعین کی اس سے بہتر ہے. تبع تابعین کی اس سے بہتر ہے. صحابہ کی اس سے بہتر ہے. انبیاء کی ان کی شان کے مطابق ہے. یعنی کیفیات میں فرق ہے، ورنہ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. بالکل ٹھیک. ہر مومن کا اللہ ولی ہے، تو جس کا اللہ ولی ہے اسے معیت باری تو حاصل ہے. اب اگر ہم اس کا ادراک نہ کریں اور اپنے گناہوں سے دل کو میلا کرتے جائیں اور اس کا رشتہ ہی منقطع کر دیں تو یہ تو ہماری غلطی ہے. بالکل صحیح. ولایت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس جو اللہ کی ولایت اور دوستی نصیب ہے، معیت نصیب ہے، اس کو مزید بڑھائیں، دل کو مزید صاف کریں، حلال کھائیں، سچ بولیں، اللہ کی اطاعت کریں تو اس کو مزید بڑھائیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو پھر ہر ایک کے شان کے مطابق، شان کے مطلب اس کی جتنی استعداد اس کے اندر ہے اسی حساب سے میت بھی ہے. احمد کبیر ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. حضرت جی کیا یہاں اللہ سے ڈرنا سے مراد دوزخ سے ڈرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذابوں اور عطابوں سے ڈرنا ہے؟ براہ کرم تقویٰ کا اصل مفہوم بھی بتا دیجیے. الحمدللہ یہ بڑی ہے ہم میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. تقویٰ کا مطلب ایک خاص قسم کا ڈر ہے. ٹھیک ہے. اردو کا دامن تنگ ہے، عربی کا دامن بہت وسیع ہے. صحیح. عربی میں کبھی ایک لفظ کے 200 معنی بھی ہوتے ہیں. اچھا. 200 تک معنی ایک لفظ کے ہیں، اور معنی اس طرح سمجھ آتے ہیں کہ جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس یہاں کون سے معنی ہیں. صحیح. بالکل. اردو کے پاس ایک ہی لفظ ہے ڈر. ٹھیک ٹھیک. یا خوف. بالکل ٹھیک. تیسرا لفظ کوئی نہیں. صحیح. خوف ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کا. جی جی. ڈر ہوتا ہے کسی مصیبت کے آ جانے کا. بس یہ 2 لفظ ہیں اردو میں. تقویٰ ایک خاص قسم کا ڈر ہے کہ جب اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے، آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کا نور ایمان جل اٹھے، آپ کو احساس ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. صحیح. وہ میری بات سنتا ہے، وہ مجھ پہ کرم فرماتا ہے، وہی مجھے اسی نے پیدا کیا، وہی مجھے پال رہا ہے، ہر لمحہ ایک سیل کی حفاظت وہی کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر آپ کو اس تعلق کا ادراک ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک ڈر آ جائے گا کہ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ اس تعلق میں کمی یا دراڑ آ جائے. سبحان اللہ. یہ ڈر جو ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں. یعنی کہ جو ہم ایک اچھے دوست سے جو ہمارا تعلق قائم ہو گیا، اب اس سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بات اس کو بری نہ لگ جائے، اس لیے اسے اوائڈ کیا جائے. اسے کہتے ہیں تقویٰ. اسے کہتے ہیں تقویٰ. بالکل. اب دیکھیں نا ہمارے عزیز کوئی مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے. یہاں الیکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس سے پوچھیں گے اس کا کیا، الیکشن پاکستان کے نہیں، ہمارا تعلق ہے نا، ہم وہ پتہ نہیں کس کو پسند کرتے ہیں، ہم دوسری طرف ووٹ دیں تو وہ خفا نہ ہو جائے. بالکل صحیح. یہ جو خفا ہونے کا ڈر ہے، بالکل تعلقات میں شکستگی، بدمزگی آنے کا ڈر، ایسے تقویٰ. اگر یہ اللہ کے ساتھ ہوں
بالکل صحیح، اگر یہ اللہ کے ساتھ ہو پھر اس ڈر کو تقویٰ تقویٰ کہتے ہیں. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور پھر یہ خوف ہو کہ وہ تعلق اس قسم کا ٹوٹ نہ جائے، پھر جینے کا مزہ پھر جینے کا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. پھر جینا سبحان مرنا سب مزیدار ہو جاتا ہے، پھر مر کے بھی مزہ آتا ہے. اور پھر یہ جو میں اکثر جب آپ کو فون کرتا ہوں اور ایک جواب آتا ہے کہ ہمارے ہاں نو پرابلم ہے، تو پھر نو پرابلم ہو جاتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا جی، پھر کوئی مسئلہ انسان جی کا ہم مسئلہ یہاں اپنا خواہ رہتا ہی مخواہ نہیں. شکایت کرتے ہیں، آپ نے یہاں کو پرابلم دیکھا؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرابلم انسان کے ذاتی کریٹ کردہ ہوتے ہیں. جی ہم بہت سے پرابلم جو ہے نا وہ ہم نے خواہ مخواہ گھڑ رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں، خارج میں کوئی وجود تعلق نہیں نہیں ہوتا. ہوتا اس سے. اگر ہمارا وہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ ادراک تب بھی ہوتا ہے جب وہ رشتہ ہو. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. دیکھیں زندگی ایک شب تاریک ہے، بالکل ٹھیک. ایک ایسی رات ہے جس میں کوئی ستارہ نہیں چمکتا. صحیح. ایک اندھیری رات ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اگلے لمحے کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کل کی بات کو چھوڑیں، اگلے لمحے کیا ہونے والے ہمیں کوئی پتہ نہیں پتا. جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات میں ہمیں یہ جھاڑی بھی لگے گی کہ کوئی بلا آ رہی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. سورج نکل آیا تو پتہ ہے وہ درخت ہے، وہ جھاڑی ہے، وہ پتہ. کیا بات. اللہ سے تعلق جو ہے وہ اس شب تار میں سورج طلوع کر دے، ہر چیز سامنے ہو جاتی، زندگی آسان ہو جاتی. پریشانی پریشانی کوئی نہیں رہتی. رات ہوتی ہے تو اس درخت کو دیکھا سمجھا یہ کوئی بلا آ رہی ہے، ادھر سے کوئی طوفان آ رہا ہے، یہاں پتہ نہیں کوئی کیا بلا بیٹھی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے. سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، سب کچھ آسان ہوگا. اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم اکثر عام زندگی میں ہمارے پیچھے اگر کوئی ایس ایس پی یا ڈی پی او لیول کا یا آر پی او لیول کا بندہ بھی ہو نا، ہم اپنے آپ کو بڑی بالکل کوئی پرابلم ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں زندگی کا. تو یار اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہے تو پھر پرابلم کہاں سے آ گئی. عزیز جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0334955021 اور ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. فاران علی ہیں کراچی سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی دعا مانگنے کا کوئی ایسا طریقہ رہنمائی فرما دیجئے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے شان شان ہو، بہت مہربانی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ دعا ہے کیا؟ صحیح. دعا ایک ہمبل ریکویسٹ ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اور بارگاہ الوہیت اتنی کریم ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہاں آپ کی دعا رکھ لی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی. کوئی بھی دعا جو آپ کرتے ہیں صحیح وہ رد نہیں ہوتی. ٹھیک، آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کیس داخل کرتے ہیں، وہ اعتراض لگا کر بھیج دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ عدالت کی سماعت کے قابل ہی نہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا. جو آپ نے کہا وہ رکھ لیا جاتا. پھر اس پر آپ کی بہتری دیکھ کر اللہ کریم کہ آپ کی بہتری کس میں، اس کا ایوارڈ عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ ہمارے شعور جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے.
جو بہتر ہے وہ سبحان عطا اللہ، فرما ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہم پھر مایوس ہوتے رہتے ہیں، میں نے دعا کی تھی مجھے اینٹیں دے تو مجھے تو اینٹیں نہیں ملی، اللہ اکبر، شاید تجھے وہ اینٹیں ملتی تو گھر بناتا، وہ گرتا تو دب کے مر جاتا، اللہ اکبر، اس نے کوئی متبادل اس سے بہتر چیز بہتر دی۔ دے دی، بہتر چیز دے دی، تو دعا ہر دعا قبول ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب رہی یہ بات کہ مانگی کیسے جائے، صحیح، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ طریقہ سنت ہو ٹھیک ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھی ہے، خالصتاً اسی سے مانگی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیں گے پھر وہ رد فرما دیں گے، اسے پھر وہ- شراکت پسند نہیں، سبحان اللہ، نہ کوئی اس سبحان اللہ، قابل ہے کہ اسے کہ اس کا شریک ٹھہر کیا سکے، جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو شراکت سے بچیں، اتباع نبوت اختیار کریں۔ صحیح، اچھی بات ہے، دعا سے پہلے درود شریف خلوص سے پڑھیں، دعا کے آخر میں خلوص سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، سبحان تو اللہ، اگلا بھی اللہ قبول کر لے، پچھلی بات بھی درمیانی چھوڑ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ خلاف ہے، اللہ اکبر، تو ہم اصل بات یہ ہے کہ ہم اسی اللہ کی ذات سے ہم واقف نہیں ہیں اور نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو کوئی ہوا سا بنا کر، بلا سی بنا کر بٹھا رکھا ہے جو بندوں کو مارتا ہے، لتاڑتا ہے، دوزخ میں پھینک دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تو اس کا آسرا لے لیتے ہیں۔ اس کا اصل بات یہ نہیں ہے، سب سے کریم اللہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، جب سارا بھروسہ اس پہ ہو سبحان اللہ، اور اس طریقے سے ہو جس طریقے سے حضور نے تعلیم فرمایا، تو ہم تو اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اب یہ گاڑی ہے، وہ میرا چھوٹا پوتا میرے ساتھ پھرتا رہتا ہے، اب اس کی 2 سال عمر ہے، صحیح، اسے کیا سمجھ ہے کہ اسے کون سا گیئر لگانا ہے، اسے کہاں بریک لگانی ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک، وہ تو آگے دیوار بھی ہو تو کہتا ہے گاڑی چلاؤ۔ چلاؤ، بالکل ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا ہمیں ہے کہ آگے کرنی ہے یا پیچھے پیچھے کرنی ہے۔ کرنی ہے، تو ہماری حالت اس بچے سے بھی کم تر ہے بارگاہ الوہیت۔ اللہ اکبر، ہم اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات، اپنے علم کے مطابق دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کریم قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز اسے ملے گی تو کتنا نقصان ہوگا، اسے بدل دو، جو اس کے لیے مفید ہے وہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دعا ضرور مانگیں، ہمہ وقت مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادہ ہو، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا عبادت کا مغز ہے، ما حصل ہے ساری عبادت، صحیح، لیکن بالکل دعا صحیح۔ کو دعا سمجھ کر، دعا سمجھنا چاہیے، اس کو ایک ہمبل ریکویسٹ سمجھنا چاہیے، آرڈر نہیں۔ آرڈر نہیں۔ سہیل محمود راول پنڈی سے یہ سوال ہم پہلے بھی کئی دفعہ شامل کر چکے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوستوں کے پھر یہ جو سوالات بھیجتے ہیں، اگر ان کا سوال شامل نہ کیا جائے تو وہ پھر بہت سارے نہیں، ضرور فون کریں کرتے جی۔ ہیں کہ جی ہم نے سوال بھیجا، سوال کرنے حالانکہ کا اگر سب کو وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے سارے پچھلے پروگرامز دیکھیں تو انہیں بہت سارے جواب ویسے مل جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں نماز میں برے خیالات کیوں آتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ برے خیالات تو آنے چاہیے، اگر نہیں آتے تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ واقعی نیکی کر رہے ہیں تو شیطان کیوں نکما بیٹھے گا؟ وہ ضرور وہ برے مداخلت خیالات، بالکل ٹھیک کرے ہے، گا، جہاں مال ہوگا چور آئیں گے، بالکل ٹھیک، جہاں کچھ نہیں وہاں چوروں نے کیا لیا۔ کیا لینا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، اب یہ خیالات آنا اور خیالات لانا دو صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خیالات آنا یہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ اللہ ہیں لیکن کوئی خیال شیطان اپنا کام اس کر نے رہا ہے، دل میں ڈال دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو خیالات کا آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت پر معاف کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا کوئی جرم نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسی خیال کو سوچنا شروع کر دیں صحیح، تو پھر آپ نماز بھولیں گے، یہ جرم آپ کا ہے۔ یہ جرم ہے، اگر اس خیال کو آپ رد کرتے ہیں تو جہاد کا ثواب ہے، سبحان اللہ، یعنی سبحان آپ اللہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شیطان سے جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کا ثواب الگ ہے، جہاد کا ثواب الگ ہے۔
سبحان اللہ. تو خیالات تو اگر آپ خلوص سے قبلہ رو ہو کہ اللہ اکبر کریں گے تو وہ بھی دوڑے گا کہ کچھ تو خلل کروں، کچھ تو خلل کروں، اور میں نے اسے بڑا روکا تھا، یہ پھر بھی اللہ پھر بھی جا رہا ہے، تو چلو اسے پریشان تو کرو. اللہ اکبر. پھر ایک خوبصورت طریقہ بزرگوں نے اس کا بتایا ہے، سنت بھی ہے نبی کے وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. آپ بھی ایک ایک آیت الگ پڑھیں اور اس کے معنی پہ غور کرتے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا مزہ لیں، اس کا مزہ لیں تو خیالات نہیں آئیں گے، چونکہ ذہن انسانی ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہوتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اگر آپ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین، الحمد، ہر طرح کی کمال اللہ کے لیے، وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے. یعنی کسی میں کائنات کے کسی حصے میں کوئی کمال ہے تو وہ اس کا دیا ہوا ہے. اس کا دیا ہوا ہے. الرحمن، وہ بہت بڑا رحمت کرنے والا ہے، دشمنوں کو، کافروں کو، بے دینوں کو، بدکاروں کو، سب کو پال رہا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی دوستوں کو تو ہر کوئی پالتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی پالے. سبحان اللہ. ہے جی. اللہ اکبر. رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. صحیح. مالک یوم الدین، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے اور کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ اکیلا بادشاہ ہو. تو بھائی کہاں پھر خیالات کا وقت کہاں ملتا ہے؟ پھر تو جہاں لائن جڑ جاتی ہے وہ ہم کرتے یہ ہیں کہ دوڑ کے کر کے گزر گئے، پتہ ہی نہیں کیا پڑا کیا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. افتخار ہے سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد ٹینڈ کروانا لازمی ہے یا بال کٹوانے سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے؟ دونوں طریقے ہیں، یا تو آپ سارے بال صاف کرا دیں اور اپنا احرام کھول دیں، ٹھیک ہے، یا پھر سر کے چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے بال کتروا دیں. ایسے نہیں کہ ٹک لگ جائے، ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے ہر طرف کٹوا دیں. اسے قصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا قائم مقام ہے. اچھا، اس سے بھی عمرہ اگر ہو جائے. بال منڈوانا نہیں چاہتے تو قصر کرا لیں. اچھا، اس سے عمرہ اور حج ان دونوں میں برابر ہے. وہ احرام کی شرط ہے، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل حج کا احرام بھی کھولیں گے تو سر منڈا کے کھولیں گے، صحیح. عمرے کا بھی کھولیں گے تو سر منڈا کے. تو یا اس میں سر بالکل صاف کرا دیں، یہ چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے بال لے لیں. بالکل ٹھیک. حضرت جی آخری سوال پروگرام میں شامل کر. محمد اقبال سیال ایڈوکیٹ، یہ انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ جو پیر مریدوں سے پیسے، جانور اور گندم وغیرہ بطور تبرک لیتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ دینے چاہیے؟ گزارش یہ پہلے تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں. تبرک وہ ہوتا ہے جو پیر مرید کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے پاس خوردہ یا کوئی چیز دیتا ہے، وہ بابرکت تصور کیجیے. ٹھیک ہے، وہ تبرک ہوتا ہے. جو مرید دیتا ہے وہ تبرک نہیں وہ ہوتا. مرید دیتے وہ تبرک نہیں، وہ پیر کی خدمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، رات دن دینی کام میں مصروف رہتے ہیں، اپنا روزگار نہیں کر سکتے، تبلیغ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اپنی حیثیت کے مطابق کہ انہیں روزی کی پریشانی نہ ہو، یہ ثواب ہے. یہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ جن سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ میری مشکلات حل کر دے گا، یہ میری آخرت سنوار دے گا، انہیں بطور فیس اجرت ہم چیزیں دیتے ہیں. یہ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ ایک وہ جو واقعتاً دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ دن رات ایک شخص ہے رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، لوگوں کو کرا رہا ہے، کسی کو پڑھا رہا ہے، کسی کو سکھا رہا ہے، اس کے پاس محنت کرنے یا مزدوری کرنے کی فرصت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھی ہے، اس کی قوم کے ذمے ہے کہ اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے، یہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اس امید پہ کہ پیر میری مشکلیں دور کرے گا اور مجھے آخرت میں بچا لے گا اور یہ تو مجھے بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اگر واقعی پیر ہے تو وہ لے گا نہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی مزدوری کرے گا، آپ اپنی کریں. ٹھیک ہے. اور اگر لے گا تو وہ کہیں شرعی کام پہ خرچ کرے گا.
ٹھیک ہے. اور جو یہ ضمانت دے کہ تمہیں بخشوا دوں گا، تمہاری یہ مصیبت بکرا دے دو تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ تو شرک ہے، وہ بھی مشرک ہے، دینے والا بھی مشرک ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ لینا دینا حرام ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اب دیکھیے نا، یہ لوگ دونوں کو ایک دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں. نہیں مکس نہیں کرنا چاہیے، الگ. وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ اب چیز ہے. ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں، اب مسجد میں وہ دین پڑھانے کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. اچھا. لیکن انہیں کھانا تو کھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگر جو نمازی ہیں وہ 2 4 روپے جمع کر کے ان کے مہینے کا خرچہ دے دیتے ہیں تو یہ ثواب کا یہ کام ثواب کا کام ہے. بالکل جتنی جس کی حیثیت ہے اتنا دے دے. بالکل صحیح. وہ ایک مدد ہے، تعاون ہے دینی خدمت میں. لیکن ہم جو دیتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ یہ میری دنیاوی مشکلیں بھی دور کرے گا، آخرت میں بھی بخشا دے گا. جی بالکل. یہ حرام ہے. یہ حرام لینا بھی اور دینا بھی. دونوں. بالکل ٹھیک حضرت جی. وہی ہوا جو ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا